میں نے تو دبئی یا گلف کنٹری کے حوالے سے یہ سنا تھا کہ یہاں پہ آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے. آپ دنیا میں کسی کونے میں بیٹھے آپ یو اے ای میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں. ایون آپ نے کبھی یو اے وزٹ ہی نہیں کیا. اور وہ جو ٹرانسفر ہونا ہے اس کے الگ سے چارجز ہوتے ہیں. نہیں, ڈیولپر وہاں پہ بھاگ نہیں سکتا. انویسٹمنٹ کتنی چاہیے یہاں پہ کرنے کے لیے؟ ایک دن کے اندر پراپرٹی آپ کے نام سائن ہوگی. کوئی کرایہ دار جو ہوتا ہے نا وہ رینٹ نہیں دیتا, ٹائم پہ نہیں دیتا, ٹھیک ہے, یا بھاگ جاتا ہے. اب یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی پراپرٹی اور وہ خالی ہوگی تو آپ کے پیچھے جو ہے ریل اسٹیٹ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. ہمیں پراپرٹی دے, ہمارے پاس 10 کرایہ دار موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. ناظرین, آج کل کا جو ایشو چل رہا ہے ہمارے یوتھ کا, ہمارے لوگوں کا پاکستان میں اسپیشلی, کہ ایسٹ کس طرح بنایا جائے, آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے کس چیز پہ انویسٹمنٹ کی جائے. تو اسی کے لیے آج ہم نے جو ہمارے مہمان ہیں ہم نے دعوت دی ہے زبیر ساجد ڈھلو صاحب کو, جو کہ ایسٹ مینجمنٹ ایڈوائزر ہیں, اور ان سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ میں یا کوئی بھی ایسے کام جہاں پہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ کتنا فائدہ مند ہمارے لیے ہو سکتا ہے, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں جہاں پہ آپ ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بے شک وہاں کے شہری ہو نہ ہو, آپ کے پاس ویزا ہو نہ ہو, اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو اور کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کن فراڈ سے آپ کو بچنا چاہیے اس طرح کے معاملے میں. السلام علیکم زبیر ساجد ڈھلو صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں جناب؟ شکر اللہ کا. ویلکم ٹو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک بڑا ہی منفرد کام کر رہے ہیں ایسٹ مینجمنٹ ایڈوائزر کے طور پہ. جی. لوگوں کے آج کل یہی سب سے زیادہ مسئلے ہیں کہ جو کہ ایسٹ ان سے یا تو نہ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی بچایا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایسٹ مینجمنٹ ایڈوائزر جو ہے نا, میں بطور کام کر رہا ہوں, تو اس پہ میں نے جتنی اسٹڈی کی, جتنا ریسرچ ورک کیا, مجھے یہ سمجھ آئی کہ دنیا میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے نا, وہ صرف ایسٹ مینجمنٹ ہے. صحیح. اب کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ اچھا پیسہ بنا رہے ہیں تو وہ پیسہ ان کا ایسٹ ہے. اگر وہ صحیح جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, صحیح جگہ پہ پیسہ لگا رہے ہیں, کسی کاروبار میں کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کوئی شیئر پہ کام کر رہے ہیں, کوئی اسٹاک مارکیٹ میں لگا رہے ہیں, گولڈ میں لگا رہے ہیں, پراپرٹی میں لگا, کہیں بھی, تو وہ درست جگہ پہ لگانا اپنے ایسٹ کو, وہ مینجمنٹ ہے. بالکل. امیر غریب کا فرق بھی یہی ہے. جو لوگ اپنے ایسٹ کو, یعنی جو ان کے پاس کیش فلو ہے, اس کو اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ امیری کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ والا, اس کا دوست, اس کا بہن بھائی, اس کا رشتہ دار, اس کا کولیگ, وہ بھی اتنے پیسے ہی اس کے پاس ہوتے ہیں. اگر وہ پیسہ صحیح جگہ پہ وہ ایسٹ کو استعمال نہیں کرے گا, اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کرے گا, تو وہ غریبی کی طرف چلا جائے گا, یعنی اس کا ایسٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایسٹ مینجمنٹ کی بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے ایسٹ کو درست جگہ پہ استعمال کرنا, اس کو مینج کرنا, تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. میں اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا, اس میں جو اس کے جو روئیں رواں ہیں وہ جناب وارن بفٹ ہیں. وارن بفٹ نے بڑی اسٹڈی کی ہے ایسٹ مینجمنٹ کے اوپر. اس نے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اسٹڈی کی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں وہ لوگ کامیاب زیادہ ہیں جو اپنے ایسٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں پوری اسٹڈی کر کے, اور جو لوگ اس میں نہیں جاتے تو وہ جو ہے وہ اس امیری کی طرف, اس پیسہ کمانے کی طرف ان کا رجحان کم کر جاتا ہے. تو اس طریقے سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بھئی ایسٹ کو محفوظ کرنا, اس کو درست جگہ پہ استعمال کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بیسٹ آج کل کی جو ایسٹ ہے کیا چیز ہے, کس چیز میں بندے کو انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کا جو ایسٹ ہے, جب انسان نوجوانی کی طرف آتا ہے, وہ اچھا کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی پیسے کماتا ہے, تو وہ جو پیسہ بیسک جو اس کا پیسہ وہ گین کر رہا ہے, کما رہا ہے, وہ اس کا ایسٹ ہے. اب اس کے بعد ملٹیپل آپشنز ہیں. اب اس کے بعد پیسہ اکٹھا ہوا, وہ مختلف جگہ پہ انویسٹ کر سکتا ہے, وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر سکتا ہے, وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھول سکتا ہے, وہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے انویسٹ کر سکتا ہے, وہ گولڈ میں انویسٹ کر سکتا ہے, وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتا ہے. اب اس میں چونکہ میری جو ایکسپرٹیز ہے, اب یہ ملٹیپل جو ہیں ڈائریکشنز ہیں ایسٹ کو, تو یہ بہت لمبی چوڑی ایک فیلڈ ہے, تو اس پہ بڑا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. میری جو ایکسپرٹیز ہے, جو میری اسٹڈی ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی مینجمنٹ ہے کہ اس کے اوپر ایسٹ کو آپ کس طریقے سے مینیج کر سکتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ پاکستان میں کہ کہیں اور نہیں, دنیا میں کہیں بھی آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے, اگر آپ ایسٹ کو
اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں, ریئل اسٹیٹ میں, تو آپ کو ایک دیر پا پروفٹ آتا ہے اور زیادہ ارننگ آتی ہے. اس سے بڑی ارننگ دنیا کے کسی شعبے میں ابھی تک میری اسٹڈی سے نہیں گزری. اگر کوئی ہو, کسی آڈینس کی نظر میں ہو تو ہمیں ضرور گائیڈ کرے, کیونکہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو کہ لانگ دیر پا چلتا ہے. چونکہ میری ایکسپرٹیز اس چیز میں ہے تو ہم لوگوں کو یہی جو ہے مینجمنٹ سکھا رہے ہیں, یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے ایسٹ کو پراپرٹی میں کس طریقے سے استعمال کریں. اور آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے ہیں, یو ایس اے میں بیٹھے ہیں, آپ یو اے میں بیٹھے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہیں, تو اس کے درست استعمال کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں چونکہ یو اے میں بیٹھا ہوا ہوں تو دبئی مارکیٹ ہو گئی اور یو اے کی ڈفرینٹ جو اسٹیٹ ہیں اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, تو ہم اس میں یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اپنے ایسٹ کو کیسے مینیج کریں گے. صحیح. یہ جو آپ نے دبئی کے حوالے سے بات کی, آپ کا کوئی اسپیشلائزڈ ایریا ہے وہاں پہ, کسی اسپیشل ایریاز میں آپ پراپرٹی کے حوالے سے کام کرتے ہوں؟ جی بالکل, ہم دبئی میں کام کر رہے ہیں. دبئی میں ڈفرینٹ جو ہیں آف لائن پروجیکٹس ہیں, ڈیولپرز ہیں, بڑے بڑے نام لوگوں کو پتہ ہے. سر فلیٹس ہیں کہ اپارٹمنٹس ہیں یا اس میں یہ چیزیں, اس میں کیٹیگریز ہیں. ایک تو اپارٹمنٹ کی کیٹیگری ہے, ایک لینڈ کی کیٹیگری ہے, ایک ولاز کی, جیسے یہاں گھر ہوتے ہیں وہ ولا کی کیٹیگری ہے, لینڈ ولا, اور اس میں پھر کمرشل کیٹیگریز آ جاتی ہیں جس میں آفیسز ہیں, شاپس ہیں, ویئر ہاؤسز ہیں, تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. میں چونکہ جو کام کر رہا ہوں, ہم دبئی عجمان میں ہم اور راس الخیمہ میں مین کام کر رہے ہیں. دبئی میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیولپرز ہیں, ایمار ہے, دمیک ہے, دنیوب ہے, اور سمانہ ہے, اور عزیزی ہے, بڑے بڑے نام ہیں. سینکڑوں ڈیولپرز ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پھر عجمان کی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, وہاں بھی ڈفرینٹ ڈیولپر کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے اپنے ایسٹ کو کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے اور کہاں پہ اپرچونٹی. سر میں نے تو دبئی یا گلف کنٹری کے حوالے سے یہ سنا تھا کہ یہاں پہ آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے, تو آپ کس طرح آفر کرتے ہیں یہ پراپرٹیز کی بائنگ اور سیلنگ کے حوالے سے؟ آپ کی بات بالکل افتخار درست ہے. ہم بھی بچپن میں سنا کرتے تھے, اور یہ ریئلٹی ہے کہ گلف میں آپ جو ہے نا وہ لینڈ فری ہولڈ نہیں خرید سکتے, یعنی اپنی جائیداد آسان لفظوں میں نہیں بنا سکتے. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابھی ریسنٹ پاس میں سعودی عربیہ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ وہاں پہ لینڈ خرید سکتے ہیں فری ہولڈ, ایک جائیداد بنا سکتے ہیں, گھر بھی خرید سکتے ہیں, اپارٹمنٹ بھی. تو یہ تو ابھی ریسنٹ پاس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. لیکن ابھی کافی سالوں سے دبئی کی جو مارکیٹ ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, متحدہ عرب امارات میں, آپ جائیداد بنا سکتے ہیں, آپ اپنے پلاٹ خرید سکتے ہیں, جیسے پاکستان میں لوگ پلاٹ خریدتے ہیں, بنے بنائے گھر خریدتے ہیں. بہت آسان ہو گیا, اور اس کو فری ہولڈ جائیداد بولتے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا, گھر خریدا, اپارٹمنٹ خریدا, تو وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا, آپ اس کے مالک ہوں گے, دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں, آپ کی ملکیت میں وہ پراپرٹی ہے, کل کو آپ کے بچوں کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی, تو وہ فری ہولڈ جائیداد جو ہے وہ آپ کی ہے. اب یہ وہ مت, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, لوگوں کی اویئرنیس میں بتانا چاہیے ہمیں کہ گلف میں آپ کسی بھی قسم کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. سر یہ کوئی بھی جا کے خرید سکتا ہے کہ کوئی اسپیشل ویزا کارڈ وغیرہ یا کچھ کسی طرح کے کام آپ ادھر کریں تو ہی آپ کو یہ چیز فیسلٹیز مل سکتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں بڑی سمپل سی اس کی سٹوری ہے کہ آپ دنیا میں کسی کونے میں بیٹھے ہیں, بالکل, آپ یو اے ای میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اچھا, دنیا کے کسی کونے کا پاسپورٹ ہے, ایون آپ کے پاس یو اے کا ویزا نہیں ہے, اچھا, ایون آپ نے کبھی یو اے وزٹ ہی نہیں کیا, صرف آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. مطلب اتنا آسان, گھر بیٹھے. یہ بیوٹی ہے یو اے کی, یہ دبئی کی بیوٹی ہے, یہ عجمان کی بیوٹی ہے, یہ راس الخیمہ کی بیوٹی ہے. یہ کیوں بیوٹی انہوں نے بنائی ہے اتنی زبردست؟ پروسیس آسان کر دی ہے. ایک تو ٹیکس فری کنٹری ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس لیے پراپرٹی خریدتے ہیں, لوگ بزنس کرتے ہیں. آپ یہ اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں, پچھلے 10 سالوں میں دنیا بھر کے پاسپورٹ ہولڈر, کسی کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے, کسی کے پاس یونائٹڈ کنگڈم کا ہے, کسی کے پاس یورپین کنٹری کا ہے, آسٹریلیا کا ہے, لوگ دھڑا دھڑ شفٹ ہو رہے ہیں یو اے کی مارکیٹ میں, کیونکہ ٹیکس فری کنٹری ہے. اور دوسرا, پراپرٹی خرید رہے ہیں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے, اور وہاں پہ اپنی ریزیڈنسی رکھنے کے لیے وہاں پہ بچے شفٹ کر رہے ہیں لوگ. میرے پاس بہت سے ایسے کلائنٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں. اچھا, لوگوں کی وش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یو کے کا پاسپورٹ ہو, امریکہ کا پاسپورٹ ہو, لیکن وہ لوگ فیملیز لے کے شفٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ یہاں سب سے بڑی بات ہے, یہاں پہ سیکیورٹی پروٹیکشن ہے, بالکل, یہاں پہ فائنینشیل پروٹیکشن ہے. نمبر 1 میں یو اے ای ہے, جہاں پہ آپ رات 3 بجے خاتون بھی نکلے گی نا, اس کو سیکورٹی ملے گی. کیا بات. اور جو پرائم منسٹر ہیں شیخ راشد دبئی کے, یہ اکثر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, کوئی خاتون اگر رات کے 3 بجے اس سڑک پہ نظر آ رہی ہے آپ کو کسی بھی, سمجھ لیں وہ خاتون ایمریٹس میں موجود ہے. کیا بات. اتنی بڑی جو ہے وہ زبردست سیکورٹی ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں, اب دنیا کے کسی ملک کا پاسپورٹ ہے,
ہمیں جناب 3 چیزیں 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اچھا. آپ نے پیسہ دینا ہے, کمپنی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے, اور اکاؤنٹ ایسکرو اکاؤنٹ ہے. اگر جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایسکرو اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈیولپر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ. اس میں آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے, آپ نے پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے. اب یہاں پہ تو ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈیولپر بھاگ جائے. بالکل. ٹرسٹ کیسے کریں بھائی, میں نے پیسے دیے, پراپرٹی ملنی نہیں ملنی. بالکل. ایسکرو اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی اور اسٹیٹ کا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر رکھوالے کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا. وہ پیرا دے رہا ہے اس اکاؤنٹ پہ. کیا بات. اگر لیٹ سپوز آپ ڈیولپر ہیں جی, آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کی, آپ نے کہا جی یہ اپارٹمنٹ ہے میرے سے لے لیں, ابھی 2 سال بعد آپ کو ہینڈ اوور ہوں گے. تو لوگوں نے آپ کو پیسہ ٹرانسفر کیا, پراپرٹی ٹرانسفر کی. اب آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, پیسہ ایسکرو اکاؤنٹ میں آ رہا ہے جس کو سپروائز دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. حالانکہ پیسہ آپ کے نام کا آ رہا ہے, آپ کی کمپنی کے نام کا. دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ آپ کو پیسہ دے گا دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ, جیسے جیسے کنسٹرکشن ہوگی. کیا بات. وہ آپ کی کنسٹرکشن کا آڈٹ کرے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو سیفٹی ہے, سیکورٹی ہے, مطلب کام آپ کا, ذمہ داری ان کی. تو یہ ٹرسٹ لیول ہے, لوگوں کو پتہ ہے گورنمنٹ جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, ڈیولپر وہاں پہ بھاگ نہیں سکتا. پہلا پیسہ آپ نے دینا ہے, اوبیسلی تو پراپرٹی خرید سکیں گے. پروسیس کیا ہے, آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہمیں, آپ نے واٹس ایپ کر دینا. پاسپورٹ فوٹو کھینچی, واٹس ایپ کر دی, ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر, یہ 3 چیزیں آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے. جو بھی بندہ وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, تو پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. بس یہ تو بڑا سمپل اور جناب کوئی پٹواری نہیں ہے اتنے. یہ تو کوئی لائنوں میں لگنے والا پروسیجر نہیں ہے. پاکستان تو پٹواری لبن لگے, سانو ٹائم لگ جاتا ہے. پھر تو زبیر بھائی مزے کا پروسیجر ہی ہے. لائن میں لگوائیں ذرا, اکاؤنٹ کے لیے 10 جگہ اٹیسٹ کروائیں ہم کاپیاں, پھر جا کے. میرا خیال ہے کہ ایک پراپرٹی پاکستان میں آپ نے ٹرانسفر کرنی ہو, مہینے 2 مہینے کا پروسیس لگتا. پہلے تو پٹواری نہیں لگتا تھا. وہ کئی مسائل, مجھے یہاں پہ اونرشپ پیپر پڑھنا نہیں آتا, بڑا مشکل ہے. انہوں نے پروسیس آسان کر دیا. وہ اکانومی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں زبیر بھائی میں نے پراپرٹی لینی ہے دبئی میں, میں کہوں گا بھائی یہ پرائز ہے, یہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, آپ پیسے دے دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. تو کیا مجھے آنا پڑے گا؟ میری چھٹیوں کا مسئلہ ہے, میرا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے. میں کہوں گا بھائی نہیں, آپ نے پیسے دے دیے, اپنا پاسپورٹ واٹس ایپ کر دیں, ای میل دے دیں, نمبر دے دیں, ود ان 1 day, ود ان 1 دن کے اندر پراپرٹی آپ کے نام سائن ہوگی. جو ہے سیل پرچیز ایگریمنٹ آپ کو ای میل آئے گا, آپ ڈیجیٹلی سائن کریں گے, پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی. کیا بات. اور وہ جو ٹرانسفر ہونا ہے اس کے الگ سے چارجز ہوتے ہیں؟ نہیں, جو وہاں پہ 2 طریقے ہیں. جو دبئی میں چارجز ڈفرینٹ ہے, عجمان میں, کیونکہ الگ الگ اسٹیٹ ہے نا. بالکل. اب ایک اور بڑی چیز ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں جی بندہ شارجہ بیٹھا جی دبئی بیٹھا ہے, بندہ فجیرہ میں دبئی بیٹھا ہے. دبئی ایک الگ اسٹیٹ ہے, عجمان الگ اسٹیٹ ہے, فجیرہ الگ اسٹیٹ ہے, ابوظہبی الگ اسٹیٹ ہے. بالکل. ہر اسٹیٹ کے اپنے قوانین ہیں. دبئی کے اندر اگر آپ ایز اے بائر پراپرٹی خرید رہے ہیں تو جو پرائز ہوگی اس کا 4% آپ کو ٹرانسفر فیس پے کرنی پڑے گی دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کو. صحیح. اور عجمان کی خوبصورتی یہ ہے کیونکہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ابھی انڈر گروئنگ ہے, تو اگر آپ عجمان کے اندر پراپرٹی خرید رہے ہیں تو لینڈ ڈپارٹمنٹ آپ سے کوئی فیس نہیں لیتا. اچھا, یہ ایک بیوٹی ہے. ہاں, جو ری سیل ہوتا ہے جس کو سیکنڈری مارکیٹ بولتے ہیں, کہ کسی آپ کا ایک پراپرٹی ہے تو میرے نام ٹرانسفر ہوگی کسی انڈیویجول سے, تو اس پہ 2% پرائز کی ٹرانسفر فیس دینی پڑتی ہے. دبئی میں 4% ہے, عجمان میں 2% ہے. لیکن اگر کسی ڈیولپر سے پراپرٹی لے رہے ہیں جو فریش پراپرٹی ہے, جو پہلے کسی کے نام نہیں ہے, اس پہ آپ کو عجمان میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا, صرف پرائز پے کرنی پڑتی ہے. جو بھی ڈاؤن پیمنٹ آتی ہے 5%, 10%. عجمان میں چونکہ پیمنٹ پلان لمبا ہے, 7 ایئر پیمنٹ پلان ہے, لوگ عجمان میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور دبئی میں جو ہے 4-5 سال کا پیمنٹ پلان ہے, وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کتنی چاہیے انویسٹمنٹ. اب یو اے ای کے اندر جو کم از کم انویسٹمنٹ چاہیے وہ پاکستانی روپیز کی بات کریں, اگر آپ نے پاکستانی 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے تو 3 کروڑ آپ نے ایک ٹائم میں نہیں دینا, آپ نے 6-7 سال میں دینا. اچھا. یس, انسٹالمنٹ پہ ہو جائے گا. انسٹالمنٹ پلان پہ دے گا. اور مزے کی بات ہے انسٹالمنٹ پہ کوئی بینک انوالو نہیں ہے, کوئی آپ نے انٹرسٹ نہیں دینا, کوئی سود نہیں دینا. آپ نے ڈیولپر آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ آپ یہ پیسہ 6 سال میں 7 سال میں دیں. ٹھیک ہے. اب وہ 3 کروڑ جو ہے اس کا آپ کوئی 1 کروڑ یا 80 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ دے دیں, باقی 2 کروڑ 2.25 کروڑ آپ نے 6-7 سال میں دینا ہے. تو یہ کم از کم جو انویسٹمنٹ ہے وہ 3 کروڑ کی ہے. آپ کو 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ملے گا جس کا سائز جو ہوگا تقریباً 800 اسکوائر فٹ ہوگا, اور سال کا جو ہے آپ کو 20 سے 23 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہے آپ کو رینٹل انکم آئے گی. یہ منیمم انویسٹمنٹ ہے یہاں. صحیح.
یہ سب سے کم پرائز بتا رہا ہوں ایک ایگزامپل کے طور پہ. بالکل. باقی اس سے آگے پراپرٹی ٹو پراپرٹی پرائزز ویری کرتی ہیں. اچھا زبیر بھائی، ہم نے خرید تو لیا، کبھی اگر ہم نے اس کو سیل کرنا ہے پھر کیا پروسیجر ہے اس کا، اور کیا پروفٹ دے کے جاتی ہیں اس طرح کی جو اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں یا لینڈس؟ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اگر میں یو اے میں بیٹھا ہوں تو میں نے 5 لاکھ درہم پاکستان میں بھیجے اور میں نے جو ہے وہ پراپرٹی خرید لی پاکستان میں. تو 1 سال بعد 2 سال بعد میرا بھائی رشتہ دار دوست کہے گا زبیر بھائی مبارک ہو یہ پراپرٹی کی پرائز بڑھ گئی ہے. جب میں کیلکولیٹر لگاؤں گا تو میں نے دیا تھا 5 لاکھ درہم، ڈیو ٹو کرنسی ریٹ اوپر نیچے جو جا رہا ہے تو میرے کیلکولیٹر پہ جواب آئے گا 4,60,000 درہم. مجھے 40,000 درہم کا نقصان ہو گیا کیونکہ کرنسی کا فرق آ گیا. تو اس سے بنیادی آپ نے پروفٹ کی بات کی، بنیادی فرق یہ ہے کہ جب آپ یو اے میں پراپرٹی خریدتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی کرنسی محفوظ ہو گئی. اب آپ نے پراپرٹی خرید لی، اب رینٹل انکم آئے گی، آپ کو فائدہ رینٹل انکم آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے 7 سال انسٹالمنٹیں بھی دینی ہے، رینٹل انکم بھی لینا ہے، یا کیش کی پراپرٹی لیتے ہیں آپ 5 سال آپ نے رینٹل کھا لیا اس کا، ٹھیک ہے. اب آپ نے پیسہ، اب آپ کہتے ہیں ابھی سیل کرنا، جو آپ نے پوچھا سیل کرنے کا بھی پروسیس اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ نے خریدنا تھا. دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں زبیر بھائی میں نے پراپرٹی اپنی سیل کرنی ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے مسئلے کوئی نہیں ہے، ہم بائر اس کے لیے ڈھونڈیں گے اور اس کو پرائز طے جو بھی ہوگی ہم وہ ٹرانسفر کا پروسیس بائر کے نام کروا دیں گے. سیلر کے سائن بھی ڈیجیٹل، مطلب سیل کرتے ہوئے آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، جس طرح یہاں پہ ہم منہ مانگی قیمت ہے ایسا نہیں ہوتا، مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے. صحیح. ایک پراپرٹی اگر 4,70,000 درہم کی ہے مارکیٹ میں مل رہی ہے تو بائر کوئی بھی 5 لاکھ کی نہیں لے گا. صحیح. کمپٹیشن بہت ہے نا، اسے پتا ہے 4,70-65 ریٹ ہے تو اس میں جو اس کو پراپرٹی پھر ویو کا فرق ہے نا، کوئی اوپن ویو ہے کوئی سی ویو ہے، وہ پراپرٹی جس کو جو پسند آئے اس کے مطابق مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ملے گی. اب سیلر دنیا میں کہیں بیٹھا ہے، کینیڈا بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، آسٹریلیا بیٹھا ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ پروسیجر پھر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ پروسیجر ہم لینڈ ڈپارٹمنٹ جائیں گے بائر کو لے کے، ٹھیک ہے. ہم پہلے ریئل اسٹیٹ ایگریمنٹ بناتی ہے جو کہ سیلر اور بائر، جیسے یہاں پہ ہم آسان لفظوں میں اسٹامپ بنتا ہے پہلے، بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایگریمنٹ وہاں پہ ہوتا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ کہہ لیں، وہ ریئل اسٹیٹ ایک ڈاکومنٹ بناتی ہے اپنے کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر، اور کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ بائر ہے یہ سیلر ہے اور ہم ریئل اسٹیٹ ایز اے پراپرٹی ایڈوائزر کام کر رہے ہیں اور یہ پرائز طے ہو گیا دونوں کے درمیان. ہم اس کو لے کے جائیں گے لینڈ ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ جو سیلر بیٹھا ہے کسی اور ملک میں وہ ڈاکومنٹ لینڈ ڈپارٹمنٹ بھیجے گا، ڈیجیٹلی سائن ہو جائیں گے، بائر اپنے سائن کرے گا، پراپرٹی بائر کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی، بائر سے پیسہ ہمیں مل گیا، ہم سیلر کے بہاف پہ ہم نے پیسہ وصول کر لیا، سیلر ہمارا پہلے ٹرسٹیبل کسٹمر ہے، ہم اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں گے. تو بہت ہی آسان پروسیجر ہے، کوئی خاری نہیں ہے اس میں. اچھا زبیر بھائی، کوئی رینٹل کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو رینٹ کے حوالے سے اگر آپ اپنا اپارٹمنٹ یا تو کوئی بھی لینڈ جو ہے وہ رینٹ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا فائدے ہیں وہاں پہ؟ بالکل فائدے ہیں. آپ پراپرٹی آپ نے لے لی، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے 3 کروڑ کی پراپرٹی لی، سال کا 20 لاکھ 22 لاکھ 23 لاکھ آپ کو رینٹ ملے گا. اچھا ملے گا. آپ دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں آپ کا وہ رینٹ اکٹھا ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ زبیر بھائی آپ ہمارا رینٹ اپنے پاس رکھیں، ایک نیا پروجیکٹ آئے گا اس میں نئی پراپرٹی خریدیں گے. یا وہ کہتے ہیں کہ جو اپنا رینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس رینٹ کو ڈیولپر کے آفس میں انسٹالمنٹ کے طور پہ ہمارے بہاف پہ جمع کروا دیں، ہمیں رسیٹ بھیج دیں. ہم نے سارا آن لائن سسٹم رکھا ہوا ہے، جیسے بینکنگ کی اپلیکیشنز ہے، CRM سسٹم ہے، وہ سارا آن لائن ہے. کوئی بھی دنیا میں کہیں ہمارا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی ہمارا جو ہے IM پراپرٹی اس کا وہ اپنی ایپ کھولے گا یا ویب سائٹ پہ لاگ ان کرے گا تو اس کا ساری ٹرانزیکشن شو ہو جائے گی. زبیر بھائی جیسے پاکستان میں رینٹل ایشوز کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ کوئی کرایہ دار جو ہوتا ہے نا وہ رینٹ نہیں دیتا، ٹائم پہ نہیں دیتا یا بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایشوز اس طرح سے ریلیٹڈ آتے ہیں، تو بغیر دبئی آئے ہوئے ان چیزوں کو کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ اور دوسرا مطلب کہ جیسے کرایہ دار کو ڈھونڈنا بھی ایک کام ہے بہت بڑا، اگر آپ وہاں پہ نہ ہو، جان پہچان نہ ہو تو بھی مشکل ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں گے، اس وقت جو UAE کی مارکیٹ ہے وہ دنیا بھر سے لوگ بڑی تعداد وہاں شفٹ ہو رہی ہے. اپارٹمنٹ رینٹ کے لیے خالی آسانی سے نہیں ملتا. اچھا اب یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی پراپرٹی ہے اور وہ خالی ہوگی تو آپ کے پیچھے جو ہے ریئل اسٹیٹ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، ہمیں پراپرٹی دے، ہمارے پاس 10 کرایہ دار موجود ہیں، ٹیننٹ موجود ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا، سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے. صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے دبئی کی. اچھا ہاں، اور پیک پہ جا رہا ہے. اور دوسرا آپ نے بات کی کہ رینٹ ڈسپیوٹ کی بات کی ہے کہ اگر کرایہ دار تنگ کرتا ہے. اب دیکھیں
وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو رینٹل ایگریمنٹ ہے وہ انڈر دا میونسپلٹی ہوتا ہے, میونسپلٹی اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ. جیسے یہاں پہ بلدیاتی نظام ہمارا تھا پہلے, یا کوئی بھی میونسپلٹی کا نظام ہے, وہاں پہ یہاں پہ یونین کونسل چل رہی ہیں پاکستان میں, تو وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف میونسپلٹی اینڈ پلاننگ, اس کو بلدیہ بولتے ہیں. تو جو ٹیننسی کانٹریکٹ بنتا ہے کرایہ دار اور جو مالک ہوتا ہے اس کے درمیان, وہ اس حکومتی ادارے کے اندر آن لائن اپلائی ہوتا ہے. حکومتی ادارہ جو ہے وہ ٹیننسی کانٹریکٹ اس کو بولتے ہیں, جس کو کرایہ نامہ بولا جاتا ہے پاکستان میں. اچھا. تو وہ کرایہ نامہ حکومتی ڈپارٹمنٹ ویریفیکیشن کے بعد, یعنی جو مالک ہے, جو کرایہ دار ہے, اس کے آئی ڈی رکھتے ہیں, ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, وہ ودن 12 آور, ودن 24 آور اس کی اپروول آتی ہے. تو جب اس کی اپروول آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ میں دونوں لوگ ویریفائی ہو گئے, کہ دونوں پروفائل جو ہے وہ ٹھیک ہے, ٹیننٹ بھی اور جو اونر ہے جو ہے وہ ویریفائڈ ہے. اب آپ نے کہا کہ اگر وہ کرایہ دار پیسے نہیں دیتا, فرض کر رہے ہیں کوئی پرابلم آ گئی, ڈسپیوٹ آ گیا, ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پہ پراپرٹی رینٹ ہوتی ہے تو سال کے رینٹ پہ ہوتی ہے. اچھا. کہ سال کا جو رینٹ ہے وہ فرض کر لیں 1 بیڈ روم میں 25,000 درہم ہے, اور وہ 4 پیمنٹ پہ ہوگا یا 6 پیمنٹ پہ ہوگا, تو اس میں وہ چیک دے دیے جاتے ہیں 3 ماہ کے. آپ اگر کرایہ دار ہیں, آپ نے جو ہے 3 ماہ کے چیک دے دیے, سیلر کے نام بنا دیے, جو اونر ہے, تو اونر وہ چیک اپنے پاس رکھ لے گا, جو ڈیٹ آئے گی اس ڈیٹ پہ چیک اکاؤنٹ میں جائے گا, تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں فرض کریں, بالکل چیک جو ہے وہ باؤنس ہو جائے گا. ایسے ہی. اس ملک میں چیک باؤنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کیریئر خراب کر دیا آپ نے. اچھا. کیونکہ یو اے کے اندر ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, اگر آپ کا چیک باؤنس ہو رہا ہے, بینک میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی بھی ایشو ہے, تو جو یو اے سینٹرل بینک ہے, جو بیورو ہے, آپ کا سکور خراب ہوتا ہے. آپ کو نہ بینک چیک بک دے گا, نہ کریڈٹ کارڈ دے گا, آپ کے اکاؤنٹ میں پرابلم آئے گی تو زندگی کیسے گزاریں گے, سسٹم ہی بینک پہ ہے. بالکل. بہت سارے کرایہ دار ایسے کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کل کی ہماری چیک کی ڈیٹ ہے, آپ اس کو بینک میں نہ ڈالیے گا, ہمارا کوئی سگنیچر ایشو ہے, ہم آپ کو کیش دے دیتے ہیں, ہمارا چیک وہ واپس کر دیں, کیونکہ وہ احتیاط کرتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ ایک کرایہ دار خدا نہ خواستہ کرایہ نہیں دیتا, تو کانٹریکٹ بنایا تھا میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ نے, تو میونسپلٹی میں اونر کی طرف سے کیس فائل ہو جائے گا. اچھا. کیس فائل ہوگا, جو جج ہوگا وہ منسٹری آف جسٹس کا بندہ جو ہے, وہ جو میونسپلٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ بندہ ہیئرنگ کرے گا آن لائن. اچھا. وہ دونوں کو آن لائن لے لے گا, مالک کو بھی اور ٹیننٹ کو بھی, کرایہ دار کو بھی, اور اس میں وہ بات سنے گا کرایہ دار کی. صحیح. اور اس کو بولے گا کہ تیرے پاس اتنی ڈیڈ لائن ہے, اس کا کرایہ دو, ورنہ یہ گھر اس تاریخ تک خالی کر دو. صحیح. اگر وہ خالی نہیں کرے گا تو وہ جو ڈپارٹمنٹ میں نے بتایا میونسپلٹی اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ, وہ فورسفلی اس کو باہر نکال دے گا. اوہ. اتنی سختی ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہوگا پاکستان کی طرح کہ بھائی آپ نے کرایہ نہیں دیا تو اسٹے لے لیا, کورٹ سے بیٹھے اسٹے لے لیا بس. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. 6 مہینے کیس چل لیکن رہا ہے. سیکورٹی ہے, فائنینشیل سیکورٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا رینٹ محفوظ ہے وہاں پہ. اگر خیر زبیر بھائی, ہم تو کہتے ہیں کہ ادھر کا جو رول ہے, لا ہے, وہ بڑے سخت ہیں, لیکن کوئی آپ کے ساتھ فراڈ تو بھی کر سکتا ہے. کسی حوالے سے آپ کو میسیج آ جائے, آپ کو فیک جو ہے وہ کوئی ایڈز بھیج سکتا ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا جائے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ اوتھینٹک بندہ ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے. جیسے ہم پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کرنی ہے. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں بھائی میں نے یہ, آپ نے میرے سے پراپرٹی خریدنی ہے, یہ ہماری کمپنی کا اکاؤنٹ ہے, یہ کمپنی کا نام ہے, تو آپ اس میں ٹرانزیکشن کر دیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کھولیں گے. اچھا. آپ چیک کریں گے یہ کمپنی رجسٹر ہے بھی ہے کہ نہیں. صحیح. اس کمپنی کی ایگزسٹنس چیک کریں گے. جب آپ ویریفائی کریں گے, کیونکہ جتنی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی سپرویژن میں کام کر رہے ہیں, اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے ان کا کہ کوئی بھی ہمارا کسٹمر جا کے لینڈ ڈپارٹمنٹ اگر کمپلین کر دیتا ہے اچھا. کہ اس ریئل اسٹیٹ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے, میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, یا غلط کمٹمنٹ, ایون ٹرانزیکشن نہیں کی, صرف ایڈوائز غلط کی ہے, تو وہ ثابت ہو جاتا ہے, تو لینڈ ڈپارٹمنٹ اس ریئل اسٹیٹ کو فائن کر دے گی. اگر کوئی سویر کیس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ان کو سیل کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا. تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بزنس خراب ہو, رسک ہے, میں پریشانی ہو. لوگ اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, اب اگر وہ کوئی کمپلین کر رہا ہے بندہ آپ کی ریئل اسٹیٹ کے خلاف, اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی سازش کے تحت کمپلین کر رہا ہے جان بوجھ کے, تو اس بندے کو بھی فائن ہوگا. صحیح. کہ تم نے غلط کمپلین کیوں کی, غلط بیانی یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. صحیح. جو ریئل اسٹیٹ کام کر رہی ہیں, پراپرٹی کا کام لوگ کر رہے ہیں, ان کو سپروائز کون کر رہا ہے؟ لینڈ ڈپارٹمنٹ.
ان کے لیٹر ہیڈ پہ جو بھی ایگریمنٹ بنے گا اگر اس میں کچھ غلط ہوگا تو لینڈ ڈپارٹمنٹ اس کا آڈٹ کرے گا, تو لینڈ ڈپارٹمنٹ اس بندے کو ریکوری کر کے دے گا. لینڈ ڈپارٹمنٹ آپ کا تحفظ ہے, یو اے گورنمنٹ آپ کا تحفظ کرے گی, اس لیے وہاں پہ فراڈ کی ریشو نہیں ہے. اگر میں وہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ خرید لوں, کوئی لینڈ خرید لوں اور میں سالہ سال نہ جاؤں, تو کوئی ٹیکسز کے حوالے سے, کوئی ایکسپینسز کے حوالے سے کوئی ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی چارجز وغیرہ یا کوئی چیز آپ کو پے کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یو اے ٹیکس فری کنٹری ہے, اس لیے دنیا بھر سے لوگ آگے کاروبار کرتے ہیں مختلف قسم کے. پراپرٹی میں تو ٹیکس بالکل نہیں ہے. تو آپ نے پراپرٹی خریدی یو اے میں, آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں, آپ نے وزٹ نہیں بھی کیا, آپ کا جو بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے آپ کا رینٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے, ایون جو آپ کے ملک میں اکاؤنٹ ہے اس پہ ڈال رہی ہے, یا آپ کا یو اے کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ ڈال رہی ہے, تو اس میں کوئی آپ نے ٹیکس نہیں دینا, کچھ نہیں کرنا. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کنٹری میں کنٹریبیوشن. دیکھیں اس ملک میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے, پیسہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, وہاں پہ آبادی آئے گی, ٹیننٹ آئیں گے, ٹیننٹ رہے گا, اس نے کھانا پینا ہے, اس نے گھر لینا رہنا, تو اس ملک کی اکانومی چل رہی ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ رہیں, اس ملک میں نہ آئیں, آپ بے شک نہ رہیں, آپ کی پراپرٹی محفوظ ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے, آپ کی ٹرانزیکشن محفوظ ہے, آپ کے ساتھ فراڈ کی ریشو نہیں ہو سکتی. بہت زبردست. زبیر بھائی, اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو کسی نے تو وہ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اب آپ کے توسط سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم, یہ میری طرف سے کھلی آفر ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے, اس کو سمجھ لیں, فی سبیل اللہ سمجھ لیں. آپ نے کسی قسم کا مشورہ کرنا ہے کہ آپ نے یو اے میں پراپرٹی خریدنی ہے یا گائیڈ لائن لینی ہے, تو زبیر ساڈے ڈلو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جناب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. زبردست. میں اپنی آڈینس کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نے یو اے کی پراپرٹی میں, یو اے میں پراپرٹی خریدنی ہے چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں, آپ کو کسی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے, آپ کو ایڈوائس چاہیے, مشورہ چاہیے, میں حاضر ہوں جناب. میرا نمبر آپ ان سے لے لیں, آپ تک پہنچا دیں گے, اور فری آف کاسٹ 24 گھنٹے میرا نمبر ایکٹیو ہے جناب. میں آپ کو جو ہے وہ ایڈوائس کر دوں گا, مشورہ مفت ہے. کیا بات ہے. اور خدمت خلق, ہم خدمت اویئرنیس کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل. تو آپ کو اویئرنیس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ زبیر بھائی, آپ کے آنے کا, اور اتنے مفید مشورے آپ نے ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیے. اور میں بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ بہت ہی زبردست اپرچونیٹی ہے, جیسے زبیر بھائی نے بتایا کہ ٹیکس فری کنٹری ہے, سیکیورٹی ہے ہر چیز کے حوالے سے, آپ کی اماؤنٹ سیف ہاتھوں میں جاتی ہے اور آپ کی ہر چیز کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. تو آج کل 3 کروڑ روپے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اگر آپ کہیں ایسے ملک میں ایسٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت لاتعداد فائدے ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کریں اور رابطہ کریں زبیر بھائی سے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.